الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آتا ہے اور اسلام کو قبول کرتا ہے اور اسلام کی تمام ارکانوں کو قبول کرتا ہے تو وہ اللہ پاک سے چند چیزوں کا اعتراف بھی کرتا ہے، اور وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ ایمان کی تجدید میں یہ بھی لازم ہے۔ اور اس میں جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو گویا جو اللہ نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، پھر اس پر ایمان رکھنا ایمان کا جز ہے۔ اور اس کے فرشتوں پر، جو فرشتے اس نے بنائے، جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی، جو فرشتے وحی لے کر آئے، ان فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا۔ ایک طبقہ ہے جس کا نام لیتے ہوئے آج مجھے بالکل بھی ڈر نہیں ہوگا کسی چیز کا، اہل تشیع طبقہ، وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غلطی پر مانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل جب وحی لائے تو حضرت علی اور آپ علیہ السلام کی مشابت کے دھوکے میں وہ حضرت علی کی وحی نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو دے گئے۔ تو ان کو ایک بغض تو یہ تھا کہ، اور ادھر ہم نے کیا ایمان کی تجدید کی کہ اس کے فرشتوں پر، کہ جو کام اسے دے دیا گیا وہ لوگوں تک جہاں اس کو وحی پہنچانی ہے وہاں تک وہ جائے گا، پھر غلطی کی کوئی گنجائش ادھر ہے ہی نہیں، ادھر بھول کی بھی گنجائش نہیں ہے، فرشتے اس صفت سے پاک ہیں۔ اور اس کی کتابوں پر، چاروں کتابیں اور صحیفیں سینکڑوں اتری، اور 315 جو رسول آئے ان پہ جتنی صحیفیں اتاری گئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور اس کے علاوہ جتنی صحیفیں، اس تمام کتابوں پر جن میں ان کا ذکر ہوا، اور آخری کتاب کلام اللہ قرآن مجید پر، کہ اللہ نے جو جو اس میں فرما دیا وہ اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے، وہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اس کے بعد اس کے رسولوں پر 315 کم و بیش رسول دنیا کے اندر آئے، اور کم و بیش 1.25 لاکھ اور 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے پہلے رسول اگر جا کر دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوخ جاتی ہے، ان کا شجرہ نسب ان کی طرف سے جا کر لگتا ہے۔ بہت ساری چیزیں لوگوں کے لیے بہت سی نئی ہوتی ہیں، اس کی نئی ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ سے جو بات سنتے چلے آ رہے ہیں اسی کو اٹل حقیقت مان کر مستند کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے بچپن سے یہ بات سنی ہے، تو اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بچپن سے بات سنی ہے تو گویا یہی بات سچی اور حالانکہ اس بات کا کہیں کوئی ثبوت ملتا نہیں۔ جیسے کہ اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت بلال کی اس حوالے سے جو حدیث لوگ نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، اس کا بھی کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا۔ حضرت اویس کرنی نے اپنے ساحل میوٹ پہ لگانا، تو حضرت اویس کرنی کا کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی کا دانت شہید ہوا، اس کا بھی کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ وہ کون سی روایت میں آیا ہے۔ کہ ابو بکر سے بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کے سامنے چہرہ انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور اویس کرنی محبت میں دانت توڑ لے اور ابو بکر دیکھتا رہ جائے اللہ کے نبی کے چہرے کا؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی بہت بڑا ہے، مگر اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کیونکہ ہم نے بچپن سے سنی، ہم نے کبھی اس کی تحقیق اور تصدیق کی ہی نہیں۔ اور پھر ہم نے ایک اور چیز پر کیا ایمان لائے؟ قیامت کے دن پر، کہ قیامت کا ایک دن آنا ہے اور ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر واپس جانا ہے، اور وہ قیامت کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد اچھی بری تقدیر پر، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امتحان بھی اللہ کی طرف سے ہے، انعام بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور جی اٹھنے پر یعنی کہ قبروں سے جو لوگ نکلیں گے اپنے بالوں سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے تو وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ذات ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی معلمہ ہیں، ایک ایسی محدثہ ہیں، ایک ایسی عالمہ ہیں، ایک ایسا علم کا سمندر ہے،
ایک ایسا روشن مینار ہے، ایک ایسا علم کا روشن چراغ ہے، ایک ایسی دلربا محبوب مصطفیٰ ہے جو صدیق کی بیٹی ہے، صدیق کی بیٹی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چہتی بیوی ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق اور ام رومان کی بیٹی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ واحد بیوی ہیں جنہیں وہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ وہ کنوارے پن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں آئی، اور واحد بیوی ہیں کہ جو کنواری ہوئی تو پہلی نظر سرکار دو عالم کے رخسار مبارک پر پڑی، پہلی نظر۔ سیدنا عائشہ میدان جنگ میں کچھ کفار اما عائشہ کے دامن پر کیچڑ اچھالتے ہیں، آج ان کے اس کیچڑ کا جواب بھی ہم اسی طریقے سے دیں گے جس طرح سے وہ سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں آج کوئی اس پہ شرم نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی ہماری ماں کو گالی دے تو ہم اس سے دشمنیاں صدیوں نبھاتے ہیں، اور کوئی میری روحانی ماں کو گالی دے اور میں اس کی نسلوں کو بخش دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ اما عائشہ کو برا کہیں اور میں کہوں تو میرا بھائی ہے، یہ بے غیرتی ہم سے نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں 2 جنگیں ایسی ہیں کہ جن جنگوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی۔ ہر جنگ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کریا ڈالا، یعنی کہ قرآن اندازی کا ایک ٹکٹ ڈالا کہ جو ٹکٹ نکلے گا، اس بیوی کا نام نکلے گا تو اس بیوی کو میں اپنے ساتھ جنگ پر لے کر جاؤں گا، کیونکہ انصاف کرنا ہوتا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بیویوں سے۔ تو کیا کہا، اور وہی بیوی پیغمبر کے ساتھ جنگ پر جایا کرتی۔ بہرحال دونوں جنگوں میں سے ایک جنگ جو ہوئی وہ الرقہ تھی، کہتے ہیں پاؤں کے اوپر ورم کی وجہ سے جو ٹکرایا باندھی تھی، یعنی جو کپڑا باندھا جاتا تھا اسے رقہ کہتے تھے، اور ایک بنو مستلق کی، یہ 2 جنگیں ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی۔ غزوات ذات الرقہ میں مقام جرف پر مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ کا سر آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا، آپ کا سر جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا تھا، عائشہ کا سر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس وقت پردے کی آیتیں نہیں اتری تھی کہ ابھی پردے کا حکم دنیا میں اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، یعنی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ رات آدھی گزر گئی، صحابہ کرام کا تقاضا یہ تھا کہ جلدی چلنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے یہاں پانی نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، ہمیں جلدی چلنا چاہیے، اس لیے کہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے یہاں پانی موجود نہیں۔ اگر یہیں رات قیام کیا تو صبح کی نماز بھی رہ جائے گی اور تہجد کی نماز بھی رہ جائے گی، کہ یہاں پانی موجود نہیں، اگر یہیں رات قیام کیا تو صبح کی نماز بھی ہماری رہ جائے گی اور تہجد کی نماز بھی رہ جائے گی، تو اس لیے ہم کو آگے چلنا چاہیے کہ آگے کہیں پانی والی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں۔ وضو نہیں ہوگا کیونکہ پانی نہیں ہے، تو کچھ صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، عرض کیا کہ اے ابو بکر، آپ کی بیٹی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ پیغمبر کے قریب لیٹی ہوئی ہیں، وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے پیغمبر نہیں اٹھ رہے کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ پیغمبر کے جسم اطہار کے ساتھ ان کا سر لگا ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے پیغمبر اٹھ نہیں رہے، شاید اسی وجہ سے پیغمبر اٹھ نہیں رہے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ عائشہ اٹھے تو پیغمبر بھی اٹھ جائیں گے، عائشہ اٹھے تو نبی بھی اٹھ جائیں گے، لہٰذا جاؤ ابو بکر، اپنی بیٹی کو کہو کہ تیری وجہ سے پوری جماعت پریشان ہے، رکی ہوئی ہے، کہ اس لیے کہ آپ اٹھیں تو ہم سب چلیں آگے، اللہ کے نبی بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو پورے سپاہی و فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر روانہ ہونے سے بیٹھا ہوا ہے، اگر یہیں رات گزر گئی تو تہجد کے وقت پانی نہیں ملے گا، تہجد بھی نہیں پڑھی جائے گی اور فجر کی نماز بھی رہ جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، حضرت صدیق اکبر نے اس کی کمر پر اس طرح انگوٹھے سے چونٹی یعنی چونکا لگایا، اور حضرت عائشہ کو جب انگوٹھا ابو بکر صدیق نے مارا اور مار کر کہا، عائشہ تو اٹھتی کیوں نہیں ہے، عائشہ تو اٹھتی کیوں نہیں ہے، تیری وجہ سے سارا لشکر پریشان ہے، کیونکہ ابو بکر تو والد ہیں، باپ ہیں، اور اس وقت تک
پردے کی آیتیں اتری بھی نہیں تھی. تو اما عائشہ جو بیٹھی تھی تو اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر چلے گئے. اللہ کے نبی اٹھ گئے تھے, لیٹے ہوئے ہیں کہ نہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو. تو ابو بکر نے چونٹی لگائی, اے عائشہ تو اٹھتی کیوں نہیں ہے, سارا لشکر پریشان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عائشہ کو کیوں تنگ کرتے ہو, کیوں تنگ کرتے ہو, اسے سونے کیوں نہیں دیتے. تو صدیق اکبر نے عرض کیا حضرت سارا لشکر اسی وجہ سے پریشان ہے, یہاں پانی نہیں ہے. سارا لشکر اسی وجہ سے پریشان ہے, یہاں پانی نہیں ہے. سارا لشکر اسی پر پریشان ہوا ہے کیونکہ پانی نہیں ہے. پانی نہیں ہے تو وضو نہیں ہے, وضو نہیں ہے تو تہجد رہ جائے گی, تہجد نہیں ہے تو پھر کیا فرض نماز فجر رہ جائے گی. اس وقت تیمم کا حکم بھی نہیں آیا تھا. یہاں رات بیت گئی تو تہجد کیسے پڑھیں گے اور فجر کیسے پڑھیں گے. تو بڑی کشمکش تھی. یہ بات کرنے ہی کی دیر تھی کہ پیغمبر پر وحی کے اثرات نامودار ہونے لگے. یہ بات کرنے ہی کی دیر تھی ابو بکر کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ پیغمبر پر وحی کے اثرات نامودار ہونے لگے. نبی کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نامودار ہونے لگے. تھوڑی ہی دیر صدیق اکبر دیکھتے رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی حالت میں ہیں. چند لمحوں بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, چند لمحوں بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر کی اولاد تجھے مبارک ہو. کسے کہا جا رہا ہے, میوٹ پہ لگا دے ان کا, کسے کہا جا رہا ہے, عائشہ کو. کون کہہ رہے ہیں, نبی. کیوں کہ ان پر وحی اتر رہی ہے. اور ابو بکر نے جب امی عائشہ کو جو چونٹی نوچی کہ عائشہ اٹھ تیری وجہ سے سارے پریشان ہیں, تو اللہ کے نبی کے اوپر اسی وقت وحی اترنے لگ گئی, اسی وقت وحی آنے لگ گئی. تو اللہ کے نبی نے چند لمحوں بعد فرمایا اے ابو بکر کی اولاد تجھے مبارک ہو, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امی یہ پیغام لے کر پہنچا ہے. کون پہنچا ہے؟ جبرائیل امی یہ پیغام لے کر پہنچا ہے. سورہ نساء میں آیت نمبر کم و پیش اللہ پاک معاف فرمائے 42 میں بھی ذکر ہے. اے پیغمبر آج اعلان کر دو, آج اعلان کر دو نبی پر احکام اتار دیا گیا وحی کی حالت میں. اے پیغمبر آج اعلان کر دو جہاں پانی نہ ہو تیمم کرو, جہاں پانی نہ ہو تیمم کرو. جب تیمم کی آیتیں اتری تو عمار ابن یاسر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسل انسانیت, آنے والی انسانیت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے تیمم کی سہولت انہیں اللہ نے دے دی ہے, انہیں دے دی ہے. صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو ایک چونٹی لگائی, اٹھایا. یہ چونٹی لگانا خدا کو پسند نہ آیا بلکہ خدا نے اپنے دین کا ضابطہ ہی بدل دیا, ضابطہ بدل دیا. قرآن نے کہا, پھر قرآن نے المائدہ سورت نمبر 6 میں کیا کہا, آیت نمبر 6 میں, جب نماز کے لیے اٹھو وضو کرو, ہاتھ دھو, منہ دھو, کونیاں دھو اور پاؤں دھو. یہ قرآن کا حکم ہے, یہ قرآن کا ضابطہ ہے. لیکن اس ضابطے کو آج سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے بدل کر خدا نے کہہ دیا کہ جہاں تمہیں پانی نہ ملے تیمم کر لینا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیمم کرے, صدیق بھی تیمم کرے, فاروق بھی تیمم کرے, عثمان بھی تیمم کرے, علی بھی تیمم کرے, ولی بھی تیمم کرے, پیر بھی تیمم کرے. کس وجہ سے؟ کہ عظمت عائشہ سمجھانی تھی. عظمت عائشہ کیا ہے یہ سمجھانا تھا امت کو, یہ سمجھانا تھا. خدا کو سیدنا عائشہ کے جسم پر لگنے والا وہ ابو بکر, وہ باپ کا چونگا جو عائشہ صدیقہ کا سگا باپ ہے, یعنی حقیقی باپ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عائشہ کو چونگا لگایا, یہ عائشہ صدیقہ کو انگلی لگائی. میرے بھائیوں, تو پھر جس عائشہ کو خدا باپ کا چونگا لگانا برداشت نہ ہوا ہو, اللہ نے تیمم اتار دیا ہو, کہا کہ آج ضابطہ بدل دیا, پانی ہے تو ٹھیک, نہ ہے تو تیمم کرو. میں اس عائشہ کو گالی کیسے برداشت کر لوں جب اللہ کو ابو بکر اور اس کے باپ کا چونگا لگانا پسند نہ آیا, کہ چونٹی لگا کے اٹھا لیتا, اور اس عائشہ پہ تہمت لگے تو یہ میں برداشت کیسے کر لوں؟ میں اسی عائشہ کی توہین کیسے برداشت کر لوں؟ اگر صدیق کی ایک انگلی خدا برداشت نہیں کر سکتا
تو میں اس عائشہ کی عزت پر جان لٹا سکتا ہوں، بچے یتیم کرا سکتا ہوں، ہٹکڑیاں پہن سکتا ہوں، پھانسی کے پھندے پر لٹک سکتا ہوں، اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، مگر عائشہ کی توہین کبھی برداشت نہیں کروں گا، کبھی برداشت نہیں کروں گا، کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے دربار میں کتنی عظمت ہے، کتنی بلندی ہے، کتنی رفعت ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اماں نے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ یہ تو جنگ ذات الرقا کی بات ہے۔ ایک اور جنگ ہے جس میں عائشہ صدیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئی ہیں، اس جنگ کا نام ہے جنگ بنو مستلق، اس جنگ میں یہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ آپ واپس لوٹے اس لیے کہ جنگ نہیں ہوئی تھی اور دشمن بھاگ گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ 8ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مستلق کے ایک گاؤں میں قیام فرمایا، ایک علاقے میں قیام فرمایا۔ 8ویں دن قیام کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی ہوئے، مدینہ میں بنو مستلق کے درمیان ایک مقام پر رات پڑاؤ ڈال دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قضائے حاجت کے لیے یہاں ٹھہرو، اس کے فوراً بعد واپسی چلنا ہے۔ سب لوگ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، حضرت عائشہ بھی قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس آنے لگی تو ان کا ہار، گلے میں پہننے والا ہار ان کا زمین پر گر گیا۔ ہار تلاش کرتی رہی، اتنی دیر ہو گئی کہ جب اماں واپس آئی تو وہ قافلہ وہاں سے جا چکا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ تھا۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اماں اس جگہ پر افسوس زدہ ہو کر بیٹھ گئی، افسوس کیا، کیونکہ اماں رضی اللہ تعالی عنہ کمزور سی تھی، یعنی کہ تھوڑی پتلی سی تھی، جسم بھی ہلکا تھا۔ جس ڈولی میں بیٹھی تھی اس ڈولی کو صحابہ نے اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا، انہیں محسوس نہ ہوا کہ اس ڈولی میں کوئی ہے بھی یا نہیں، اس ڈولی میں اماں چڑھ چکی ہیں یا نہیں، انہوں نے رکھ دیا، کیونکہ صحابہ تو بڑے تگڑے جسم والے، بڑے مضبوط جسم والے تھے۔ قافلے والوں نے سمجھا کہ اماں اس میں بیٹھ چکی ہوں گی، انہوں نے اٹھا کر وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ ادھر اماں واپس آئی تو قافلے کو وہاں نہ پا کر پریشان ہو گئی، ہار ڈھونڈنے کے چکر میں رک گئی۔ جب واپس آئی تو دیر ہو چکی تھی، قافلہ جا چکا تھا، لیکن اماں سمجھدار بھی تھی، ذہین بھی تھی، پیچھے نہیں چلی جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، بلکہ اسی جگہ پر چادر کا ایک پلو بچھا کر اور دوسرا پلو اپنے اوپر اوڑھ لیا اور لیٹ گئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں نیند کیسے آتی، لیٹی ہوئی تھی۔ اب اماں عائشہ کا امتحان ہونا تھا، اب امت کو ایک پیغام دینا تھا اللہ نے، اب بتلانا تھا کہ اماں عائشہ کی قربانی کیا ہے، اماں عائشہ کی عظمت کیا ہے، اماں عائشہ کی زندگی کیا ہے، اماں عائشہ کی حقیقت کیا ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت صفوان ابن معطل ہے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے 1-2 میل پیچھے چلتے رہیں تاکہ قافلے کی باقی جو چیزیں گر جائیں وہ لائی جا سکیں۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، انہوں نے سمجھا کہ کوئی یا پروگرام نے جو رات کو پڑاؤ ڈالا تھا قافلے نے، شاید ان کی کوئی چیز رہ گئی ہو، تو وہ چیز کو اٹھانے آئے۔ یہاں ٹھہرنا تھا کہ کوئی چیز رہ گئی ہو۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا تو افسوس کیا، یہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کون ہے؟ تو اماں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ اماں نے قدموں کی آہٹ پا کر کپڑا ہٹایا۔ چنانچہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نزول پردے کی آیت سے پہلے، جب پردے کا حکم نہ آیا، کیونکہ اماں کو دیکھا ہوا تھا اس لیے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری زبان سے صرف یہی الفاظ نکلے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فرماتے ہیں صحابی رسول کہ ہم نے دیکھا اور ہمارے آیت سے نکلے۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا کہ جس کی زبان سے میرے لیے سوائے ان الفاظوں کے کچھ نہ نکلا۔ اتنا پاک باز انسان جس نے صرف اتنا کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ برل اس نے اپنا اونٹ زمین پر بٹھایا، میں اس کے اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی، وہ جو ڈولی تھی اس پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے اس نے مجھ سے کوئی کلام نہ کیا،
کوئی صحابی رسول نے کلام نہ کیا۔ اگلا دن آیا، صبح 10 بجے کے قریب ہمارا یہ اونٹ قافلے میں جا پہنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینے سے ابھی چند میل پیچھے تھا، قافلے میں چلے گئے، اونٹ میرا بٹھایا گیا، میں اپنے اونٹ سے نیچے نکل آ کر دوسرے اونٹ پر چلی گئی اور سفر پھر رواں دواں ہو گیا۔ اماں فرماتی ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم لیٹ کہاں سے آئی ہو، کون ہو، کیا بات ہے، حتیٰ کہ ہم مدینے پہنچ گئے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا۔ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے نماز مغرب کے بعد باہر جانے لگی تو میری خادمہ جو تھی، جس کا نام مصطلحت تھا، وہ اپنے ساتھ میرے ہو لی، اور جب ہم چند قدم نکلے تو اس کے پاؤں زمین پر پھسلا اور اس نے کہا، اپنے بیٹے کو بدوا دی کہ میں نے کہا، تو اپنے بیٹے کو کیوں بدوا دے رہی ہے، یہ تو تیرا بیٹا ہے۔ تو اس لیے کہنے لگی، بدوا کرتی ہوں کہ کہا، عائشہ تو بڑی بھولی ہے، تجھے نہیں پتا مدینے میں کون سی قیامت برپا ہو گئی۔ عائشہ، جن لوگوں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے، میرا بیٹا بھی ان میں شامل ہے۔ عائشہ، جن لوگوں نے تجھ پر تہمت لگائی، میرا بیٹا، میں تیری خادمہ، میں تجھ پر قربان، میرا بیٹا بھی ان میں شامل ہے۔ غلط فہمی سے میرا دھیان اس کی طرف تھا، اس لیے پاؤں پسل گیا، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو بدوا دے دی۔ اماں کہتی ہیں، کون سی تہمت، مجھے کیا پتا، بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا، تم رات کے وقت صفوان ابن معطل کے ساتھ آئی تھی تو مدینے کے منافقین نے کہا کہ دامن داغدار ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے عائشہ کا، یہ تہمت لگائی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے قضائے حاجت بھول گئی، انہی قدموں سے واپس آئی، مجھے احساس تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مہر محبت جو آج سے پہلے میں نے دیکھی تھی، وہی 1-2 دنوں میں نظر نہیں آئی۔ صدیق کے گھر میں پھر چلی جاتی، کیا ہوتا؟ اگلے دن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے دیں، میں مہکے چلی جاؤں، کچھ دن رہا ہوں، چند دن ٹھہر جاؤں۔ آج سے پہلے فرماتی ہیں، جب بھی میں نے حضور سے اجازت مانگی، حضور نے کبھی اجازت کے لیے منع نہیں کیا، کبھی حضور نے گھر جانے کی اجازت نہیں دی، یہی کہا، اے عائشہ، یہ میرا گھر بھی تمہارا ہی گھر ہے، ادھر کیوں نہیں رہ لیتی؟ حضور محبت میں جانے نہیں دیتے، لیکن آج حضور نے اجازت دے دی۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا جا، تجھے اجازت ہے، ایک دفعہ تو میں کہنے سے اجازت مل گئی آج مجھے۔ اماں کہتی ہے، میری چیخ نکل گئی، میں پریشان ہو گئی، اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی میری اس تہمت پر پریشان ہے، اور پیغمبر بھی شاید لوگوں کی باتوں میں آ گئے، پیغمبر بھی شاید ان کی اس جالوں میں آ گئے کہ وہ بھی یہ سمجھ لیے کہ عائشہ پاک دامن نہیں ہے۔ اماں فرماتی ہے کہ میں مہکے گھر چلی آئی، جب مہکے گھر پہنچی اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی تو کیا دیکھتی ہوں، میرا بوڑھا باپ ابو بکر صدیق مصلی پہ بیٹھے رو رہا ہے، میری اماں بھی رو رہی ہے، اور میں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو، تم بہت پریشان ہو۔ میرا باپ ابو بکر کہتا ہے، تو پریشان ہے، تیرا باپ بھی پریشان ہے، تیری ماں بھی بڑی پریشان ہے، عائشہ تجھے کیا ہو گیا، تجھے میری پوزیشن کا پتہ نہیں، میں کون ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے کئی سال گزارے، 45 سال محمد کی محبت میں گزارے، آج تک تیرے باپ کو کسی نے برا نہیں کہا، لیکن آج عائشہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے انگلیاں اٹھا کر تیرے باپ کی طرف کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہے جس کی بیٹی عائشہ پر تہمت لگی ہے، یہ ابو بکر ہے جس کی بیٹی عائشہ پر تہمت لگی ہے۔ عائشہ، آج تیرے باپ مدینے کی گلیوں میں چل نہ سکا، تیرے باپ مدینے کی گلیوں سے گزر نہ سکا، تیرے باپ نے 45 سال محمد کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن اے عائشہ، تیری وجہ سے دنیا کا سردار پیغمبر بھی پریشان ہے، تیرے باپ بھی پریشان ہے،
تیری ماں بھی مصلی پر پریشان ہے۔ اے سیدنا عائشہ، اے عائشہ مصلی پر پریشان بیٹی ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ جب میں نے باپ کی گفتگو سنی میں پریشان تھی، لیکن میرے صبر کے بہانے ابھی سنبھل کر ہی بیٹھی تھی۔ اماں فرماتی ہے میں گھر کے پچھلے کمرے میں بیٹھ گئی، میں نے مصلی بچھا لیا، میں مصلی پہ سر رکھ کر ساری رات روتی رہی، ساری رات روتی رہی۔ میں نے کہا اے اللہ، میں نے کہا اے اللہ، میری صفائی آج دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرے دامن پاک ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میری عظمت کی چادر پر کوئی داغ نہیں، لیکن میرا تو پیغمبر بھی لوگوں سے باتوں سے پریشان ہو گیا۔ اے اللہ تیرا تو پیغمبر بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ یہ وہی عائشہ ہے کہ جس کی نیند نہ خراب ہو تو اللہ نے وضو کے ضابطے بدل کے تیمم اتار ڈالے۔ پیغمبر بھی پریشان، اماں ایک دن گزارتی ہے، دوسرا دن گزارتی ہے، تیسرا دن گزارتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے، کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، حضور نے فرمایا عائشہ کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تو جس دن سے وہ آئی ہے پچھلے حجرے میں مصلی ڈال کر رو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں میں نے مصلی چھوڑ دیا، میں نے پیغمبر کو جگہ دے دی کہ پیغمبر بیٹھ جائیں۔ جو الفاظ پیغمبر نے فرمائے تھے وہ الفاظ آج بھی بخاری میں نقل ہیں، موجود ہیں۔ محمد بن اسماعیل نے بخاری میں لکھ دیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو خدا سے معافی مانگ لے، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو خدا سے معافی مانگ لے، میں تیری سفارش کروں گا، تو معافی مانگ لے۔ غیب کے خزانے اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پیغمبر کو غیب کا علم اگر ہوتا تو عائشہ سے کیوں کہتے کہ تو اس سے غلطی ہوئی ہے تو مان لے؟ پیغمبر کہہ دیتے کہ مجھے سب علم ہے، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آج ساری کائنات کا سردار پیغمبر سیدنا عائشہ سے یہ کہتا ہے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ رسول نے جب یہ بات کہی تو صدیقہ کی بارگاہ الہی میں اپیل تھی۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہے تو مجھے رونا آ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال یوسف کے باپ سے فرماتی ہے، اماں فرماتی ہے مجھے پریشانی کے عالم میں یوسف کے باپ کا نام بھول گیا کہ یعقوب تھا، میں نے کہہ دیا کہ یوسف کے باپ سے، یعنی کہ یعقوب سے، یوسف کے باپ سے۔ ایسی پریشانی تھی مجھ پہ، میں نام بھول گئی، دکھ میں نے کہہ دیا مثال کے یوسف کے باپ سے جس سے 40 سال رہ کر کہا تھا، اور کہا پھر پارہ یوسف کے اندر اللہ نے آیت 86 میں بھی کہا۔ اما عائشہ کہتی ہے میں وہی کہتی ہوں اے اللہ میرے غموں کو دور کرنے والا، اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں، میری صفائی پیش کرنے والا اس کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی قدموں سے اٹھا کر واپس چلے گئے، ان کے قدموں سے انہی قدموں سے اٹھ کر واپس چلے گئے۔ ادھر مدینے میں قیامت برپا تھی، کسی نے کہا نبی کے گھر کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کی چادر کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کی محنت کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کے مقام کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کی بیوی کا کیا بنے گا، کسی نے کہا نبی کے خاندان کا کیا بنے گا۔ سیدنا عائشہ کے تقدس کا اگر خراب ہو گیا تو شریعت محمدی کا کیا جائے گا، کیا بنے گا؟ جب سارے مدینے میں کوہرام برپا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ آج جو مشورہ لیا تاریخ کا انوکھا مشورہ تھا، سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، مشورہ کیا عائشہ کے بارے میں کیا کہوں، تو صحابہ نے کہا آپ میٹنگ بلائیں، آپ اجلاس بلائیں، آپ لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ساری دنیا کے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کا اجلاس بلایا، میٹنگ بلائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابیوں بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے میری عائشہ کے بارے میں؟ چنانچہ سیدنا سلمان فارسی کھڑے ہو گئے،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے اماں عائشہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ تحقیق فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس سے تحقیق کروں؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی نے کیا عائشہ صدیقہ کے گھر کے جو نوکرانی جو خادمہ بریرہ ہے اس سے کریں جس کی عمر 10 سال ہے۔ کئی سال ہو گئے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں عائشہ کے گھر میں وہ ہے، وہ معصوم سی بچی ہے۔ اس بریرہ کو بلائے جو جھوٹ نہیں بولے گی، اسے بلا کر پوچھا عائشہ کے دامن پر تو نے کوئی داغ دیکھا؟ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دینا۔ تمام صحابہ کی محفل میں سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ 12-13 سال کی بچی بریرہ سے پوچھا گیا تم نے عائشہ کی ملازمہ ہو، تم عائشہ کی خادمہ ہو، تم نے عائشہ میں کوئی برائی دیکھی؟ بتاؤ کوئی بری چیز دیکھی؟ بریرہ کہتی ہے عائشہ میں کوئی غلطی ہے؟ پوچھا تو بریرہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اتنے سال عائشہ کے ساتھ گزار دیے، میں نے عائشہ میں صرف ایک ہی غلطی دیکھی ہے، ایک ہی غلطی دیکھی ہے، میں نے عائشہ میں صرف ایک غلطی دیکھی ہے، وہ غلطی یہ کہ عائشہ جب آٹا گوندتی ہے تو سو جاتی ہے اور بکری سارا آٹا کھا جاتی ہے۔ غلطی بھی تو کیا بتائی کہ اماں آٹا گوند کے سو جاتی ہے، بکری سارا آٹا کھا جاتی ہے، بکری سارا آٹا کھا جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ آٹا بکری کھا گئی ہے، چھوٹی ہے، اتنی ذہین بھی ہے مگر بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ صرف یہ غلطی اماں عائشہ میں نظر آتی ہے کہ وہ آٹے کو ڈھکتی نہیں ہے، وہ بکری کھا جاتی ہے۔ اس غلطی کے علاوہ میں نے عائشہ کے دامن پر کوئی داغ نہیں دیکھا، میں نے اس غلطی کے علاوہ بریرہ کہتی ہے کوئی داغ نہیں دیکھا۔ داماد رسول سیدنا علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ تہمت صحیح ہے یا غلط، لیکن اگر ایک تہمت عورت پر لگ گئی ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں اور دوسرا نکاح کر لیں، اور بھی تو عورتیں موجود ہیں۔ دیگر صحابہ کا مشورہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ سے پوچھا، سوال کیا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ چند دن اور دیکھ لیں، کسی نے کہا صبر کر لیں، کچھ نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، کسی نے کہا ہمیں علم نہیں، کسی نے کہا صبر فرمائے۔ ادھر ایک مشورہ ایسے آیا، ادھر ایک مشورہ ایسے آیا جس کو اللہ نے، میں اپنے ذوق میں کہنا چاہوں گا، جس کو اللہ نے قرآن بنا دیا، وہ مشورہ فاروق اعظم کا تھا۔ تمام صحابہ کے مشورے کے بعد داماد علی اور سیدنا فاروق اٹھے اور سب سے پیچھے تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ سیدنا فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کرایا تھا کیا؟ کہا نہیں۔ کہا ابو بکر نے کرایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا علی نے کروایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا عثمان نے کروایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کس اور صحابہ نے کروایا تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا کس نے کروایا تھا؟ کہا خدا نے کروایا تھا، خدا نے کروایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر نے کہا اگر جب نکاح خدا نے کرایا ہو تو پیغمبر کے ساتھ کیسے کسی غلط عورت کو اللہ جوڑ سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کے ساتھ میرا نکاح عرشوں پر ہوا اور خدا نے خود کرایا۔ فاروق اعظم نے کہا اگر عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح خدا نے کرایا تو خدا اتنا بھولا بھالا نہیں کہ جو آپ کے جسم میں گندی مکھی بھی نہ بیٹھنے دے وہ آپ کے نکاح میں کوئی گندی عورت دے دے، نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے بستر پر غلط عورت کیسے لانے دے گا کسی کو؟ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کہ آپ یہیں رہو اور آپ عائشہ کا معاملہ اس خدا کے سپرد کر دو جس خدا نے آپ کا نکاح اس عائشہ سے کروایا۔ خدا کو یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ جبرائیل کو میں کہتا ہوں، اپنے ذوق میں کہتا ہوں، جبرائیل کو کہا جبرائیل نیچے جا۔ جبرائیل نے کہا اللہ کیسے جاؤں؟ کچھ دے تو لے کر جاؤں، قرآن دے تو لے کر جاؤں، صحیفیں دے تو لے کر جاؤں۔ اللہ نے کہا نیچے جا۔ عمر نے جو کہا وہ لے کر آ جا، اپنے عزت الجلال کی قسم اسی کو قرآن بنا کر اتار دوں گا۔ سیدنا فاروق کے یہ الفاظ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری کائنات کے سردار کا چہرہ چمک اٹھا، فرمایا ابن خطاب خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے محمد کے دل کی گہری تکلیف کو دور کر دیا۔
پیغمبر اگلے دن عائشہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر جس چٹائی پہ بیٹھے تھے حضور اسی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے عائشہ کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پیغمبر کے ماتھے پہ وحی کے اثرات نمودار ہونے لگے، پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ ابو بکر نے بیوی زینب ام کلثوم سے کہا اے زینب ادھر آؤ، اے دیکھو اللہ سے ڈرو، وحی آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے عائشہ کا فیصلہ آ رہا ہے، کیا فیصلہ بنے گا، کیا فیصلہ بنے گا؟ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کے سامنے گر گڑاؤ، ہماری بیٹی کو یا طلاق ہوگی یا ساتھ رکھنا ہوگا، پتہ نہیں کیا فیصلہ اتر رہا ہے، اس فیصلے پر میری یا تمہاری بقا کا انصار ہے۔ چند لمحے بعد حضور کے چہرے پر خوشی آ گئی، حضور نے فرمایا اے عائشہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ حضور کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا، اے عائشہ تجھے مبارک ہو۔ شان میں قرآن کی 18 آیتیں اتر گئی، قرآن نے اما عائشہ کی شان میں گواہی دے دی۔ مجھے بتاؤ کہ تہمت عائشہ پہ لگے تو خدا بولے، تنقید صدیق پر ہو تو خدا بولے، محفل سے جب عبداللہ ابن مکتوم کو اٹھایا جائے تو خدا بولے، اور جب تہمت سیدنا پر لگے تو خدا کیسے بولا، کیسا بولا؟ قرآن میں بولا، ایسا بولا۔ وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگائی تھی، پیغمبر وہ تمہارے مدینے کے رہنے والے لوگ تھے۔ اس تہمت کو عائشہ کے بارے میں برا نہ سمجھو بلکہ اسے بہتر سمجھو۔ اگر تہمت نہ لگتی تو عرش خدا نہ بولتا، کیونکہ لیکن جو تہمت لگانے والوں کا سردار ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ اور قرآن نے آگے پیغمبر علیہ السلام سے یہ بھی کہا اور بھی کہا اے محمد جب عائشہ پر تہمت لگی اور تو تم نے اس تہمت کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں تھے کہ جو عائشہ کی تہمت کو ثابت کرنے کے لیے لاتے، کیونکہ دلوں کو تو ہم جانتے ہیں، دل تو ہمارے قبضے میں ہے۔ تو تجھے تہمت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، تو نے بھی نبی کو بھی ڈانٹ رہا ہے اللہ، اے نبی تو نے کیسے مان لیا کہ عائشہ پر تہمت لگی؟ تو نے کیسے سمجھ لیا؟ کیسے مان لیا تو نے؟ تجھے قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب لوگوں نے عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں انہوں نے یہ بات سنی اور غلط سنی، اور قرآن نے آگے آ کر کہہ دیا، فیصلہ سنا دیا۔ عرش والوں کا فیصلہ قرآن ان الفاظوں میں بیان کرتا ہے، ذرا قرآن کے اس انداز کو غور سے پڑھو۔ عرش والوں کا فیصلہ قرآن کی سورہ نور آیت 11 سے 18 میں اللہ نے بیان کر دیا۔ عرش والوں کا فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے۔ بہتان جو عائشہ پہ لگایا گیا ہے، تہمت سیدنا یوسف پر لگتی ہے تو تین ماہ کا بچہ بولتا ہے، تہمت کا ذکر قرآن میں ہے۔ زلیخا نے تہمت لگائی سیدنا یوسف پر تو قرآن کہتا ہے جب تہمت لگی تو سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے۔ تہمت جب لگی حضرت مریم پر، یوسف کی ماں پر، حضرت عیسیٰ کی ماں پر، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، باپ کے پیدا وہ بنا پیدا ہوئے تو ان پر تہمت لگی تو قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا اے مریم تجھے کیا ہو گیا؟ اے ہارون کی بہن تیری ماں بھی اچھی تھی، تیرا بھائی بھی اچھا تھا، تو بغیر خاون کے بچہ کہاں سے لائی؟ تو قرآن نے کہا، تو سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتی ہے اور بچے کو گود میں لے کر کہتی ہیں لوگوں اس بچے سے پوچھو کہاں سے آیا، اگر میری شادی نہیں ہوئی یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میں یہ بچہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں، تم اس بچے سے پوچھو اے بیٹا تو کہاں سے آیا۔ سیدنا مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچے نے کہا، تو قوم نے کہا یہ بنگوڑے بچے کیسے بولے گا، یہ اتنا سا بچہ کیسے بولے گا؟ وہ بچہ بول کر کہتا ہے او لوگوں خدا کا بندہ ہوں، میں اس بندہ ہوں، اسی خدا کا بندہ ہوں جس پر خدا نے نبوت کا تاج رکھا ہے، یعنی میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ سورہ مریم کے اندر آیت 28 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ تہمت مریم پہ لگی، انجیل نہیں بولی، تہمت یوسف پر لگی، تورات نہیں بولی، تہمت مریم پر لگی تو بچہ بولا، تہمت یوسف پہ لگی تو بچہ بولا، تہمت میرے بھائیوں جب اما عائشہ پہ لگی تو چاند بولا،
حضور بولے، سارے بولے، قرآن بولا، ستارے بولے، درخت بول سکتے تھے وہ بھی بولتے، کیونکہ خدا نے بول دیا۔ لیکن خدا نے فرمایا اے محمد تجھے بولنے کی اجازت نہیں، اے صدیق تجھے بولنے کی اجازت نہیں، اے ستاروں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، اے چاند تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، اسے اونٹ تجھے بولنے کی اجازت نہیں۔ آج عرش سے خدا خود بولے گا، اما عائشہ کی شان خود بیان کرے گا، آج خدا خود گواہی دے گا، آج خدا خود فیصلہ کرے گا، آج خدا خود وہی اتارے گا، آج خدا پوری برات اتارے گا، آج خدا 18 بار جبرائیل کو زمین پر بھیجے گا، آج سے عرش خود بولے گا، آج عرش کا وکیل صفائی بن کر عدالت کے کٹہرے میں آ جائے گا، آج خدا اور صفائی پیش کرے گا، جو صفائی قرآن کی صفائی میں ہوگی، تراویح میں بچہ بچہ قرآن پڑھے گا، عائشہ کی صفائی بیان کرے گا۔ آج جو بدبخت اما عائشہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم ان سے ایک سوال کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی شان میں خود گواہی دے دے، وہ تو بدبخت مجھے تیری تہمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تیری اس زبان کو کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال دوں گا، جو زبان میری ماں کے خلاف استعمال کرے گا، جو زبان میرے صحابہ کے خلاف استعمال کرے گا، جو زبان تو انبیاء کے خلاف استعمال کرے گا۔ جب ہم اپنی سگی ماں کے بارے میں گالی برداشت نہیں کر سکتے تو روحانی ماں ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تبرہ کیسے برداشت کر لے؟ تو نے اگر اپنی زبانوں کو لگام نہ دی، کعبے کی رب کی قسم، نہ ہمیں موت کے پھندوں سے ڈر، نہ ہمیں ہتکڑیوں سے ڈر، نہ ہمیں اڈیالہ کی جیلوں سے ڈر، نہ ہمیں گولیوں سے ڈر، کیونکہ یہ تو چلتی ہیں خدا سے ملانے کے لیے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پر ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نے اگر اپنی زبان کو لگام نہ دیا، تیری ہم اسی زبان کو کاٹ کر کتے کے سامنے پھینک دیں گے۔ تو بھونکتا کس پر ہے؟ اما عائشہ پہ جس جگہ وہ ہے اس جگہ کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا، اس جگہ سور کا بھونکنا نہیں جاتا، اس جگہ تمہارا دھاڑنا نہیں جاتا۔ وہ پاک دامن ہے جس کی گواہی خود اللہ نے دی، جس کی گواہی خود اللہ نے دی، خود اللہ نے بیان کی۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا دنیا میں کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کشا عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اس پیار کی ہے داستاں عائشہ۔ رب نے خود قرآن میں بتلایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور اما عائشہ کے اوپر بولنے والوں کو نست و نابود کر کے ان کی زبانوں کے وہ انجام کر جو حمان ابی بن خلف جیسے لوگ اور نمرود اور قارون جیسے لوگوں کا تو نے کیا۔ آمین یا رب العالمین۔